اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم سب کو ایک بار پھر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جمعۃ المبارک کا یہ عظیم دن مسجد میں دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ مالک کائنات ہم سب کو اس عظیم دن کی عظیم خیر و برکت سے حصہ عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ہم تقویٰ کے ذرائع، تقویٰ کے جو سورسز ہیں ان پر سن رہے تھے اور سنا رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ شدید مقصود چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایک بندہ مومن سے جو شدید ترین ریکوائرمنٹ ہے، طلب ہے اور مقصود شریعت ہے جو چیز، وہ تقویٰ ہے۔ اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم فرقان حمید کا جو کسی بھی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا انداز ہے، کلام الہی کا ایک انداز ہے، کلام کرنے کا اللہ کا ایک انداز ہے کہ جس انداز سے بندہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ یعنی اپنی ناراضگی سے بچنے کا جو معاملہ ہے اس کو جب بیان کیا ہے اور حکم دیا ہے تو اس حکم کے الفاظ ہمیں پکار پکار کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو حکم ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو اور کیسے ڈرو؟ یہ اللہ کے تقوی کی معراج کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، اللہ سے ایسے ڈرو، اس کی ناراضگی کے اعمال کرنے سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھیے یہ اسلوب کلام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بندہ مومن سے تقوی کی کس قدر ریکوائرمنٹ ہے، کس قدر طلب ہے، کس قدر مقصود شریعت ہے یہ تقویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب تقوی کے لیے حکم ارشاد فرماتا ہے تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہم بھی جب کسی چیز کا ایک فل ریکوائرمنٹ جب ہم کسی چیز کی کرتے ہیں کسی سے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو ایسے کرو کما حقہ، جیسے اس کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب بندہ مومن سے تقوی کا مطالبہ کیا اور اس کو حکم دیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا تقوی اختیار کرو کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم دیکھیں دیگر چیزوں کے معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً حکم ارشاد فرمائے ہیں، لیکن یہ اسلوب کلام کہ جیسا اس کا حق ہے ایسا اختیار کرو، یہ کسی اور حکم میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سی دیگر چیزیں ہیں۔ ہاں ایک جگہ اور ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کیے جانے کا حق تھا۔ اب یہ بھی اللہ کی قدر کیا ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچا جائے، اور ناراضگی سے بچنا کیا ہے؟ یہی تقویٰ ہے۔ یعنی جو دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کیے جانے کا حق تھا، تو وہاں بھی قدر سے مقصود تقویٰ ہے۔ اور جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ ایسے اختیار کرو کہ جیسے تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، تو یہاں پر بھی مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا معاملہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن سے تقویٰ کے اعلیٰ درجے کا مطالبہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی قدر ایسے کرو کہ جیسے قدر کرنے کا حق ہے، کیونکہ کسی کی قدر کرنے کا حق کیا ہوگا؟ ہم کہیں کہ ماں باپ کی قدر کرو جیسا کہ ماں باپ کی قدر کا حق ہے، استاد کی قدر کرو، استاد کا احترام کرو جیسا کہ اس کے احترام کا حق ہے۔ تو جب بھی ہم اس طرح سے بات کریں گے تو اس کا مدعا و مقصود کیا ہوگا؟ کسی کے بھی احترام کا حق کیا ہے، اور کسی بھی کام کے پورا کرنے کا حق کیا ہے؟ ہم کسی مسجد میں جائیں، کہتے ہیں مسجد ایسے بنائی ہے جیسے مسجد بنانے کا حق ہے، اس شخص نے گھر ایسا بنایا جیسے گھر بنانے کا حق ہے، روڈ ایسا بنا ہے جیسا روڈ بنانے کا حق ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ مکمل دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ جیسا اس کام کرنے کا حق تھا۔ مسجد کے تمام لوازمات پورے ہو تو بندہ یہ کہتا ہے کہ ایسے مسجد بنائی ہے کہ جیسے مسجد بنانے کا حق تھا۔ اب وضو خانے میں پانی نہ ہو، ٹوٹیاں لیک کر رہی ہو، پنکھا کوئی چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، تو کوئی کہے گا کہ یہ مسجد اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ جیسے مسجد چلانے کا حق ہے؟ روڈ بنایا، بارش پہلی میں بہہ گیا، کوئی کہے گا کہ روڈ ایسے بنایا جیسے روڈ بنانے کا حق ہے؟ نہیں۔ اس کے تمام اجزاء، کوالٹی اور کوانٹٹی جب دونوں اپنی انتہا کو پہنچ جائے کہ جو مقصود ہے، تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام ایسا ہوا ہے کہ جیسا اس کام کے کیے جانے کا حق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی جب بندہ تمام چیزیں جو ناراضگی کے دروازے ہیں ان کو بند کر دیتا ہے، تو پھر یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ کا تقویٰ ایسے اختیار کیا گیا کہ جیسے اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی ایسے قدر کی گئی کہ جیسے قدر کا حق تھا۔ والدین بوڑھے ہیں، ان کو نہ خرچہ دیتا ہے کوئی، نہ کوئی ٹائم پہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے، تو کیا کوئی کہے گا کہ یہ شخص اپنے والدین کا اتنا عزت و احترام کرتا ہے کہ جیسا عزت و احترام کا حق ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو بندہ مومن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے معاملات سے نہیں ڈرتا، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کے ماتھے پر نماز کا سجدہ کر کر کے نشان پڑ گیا ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح پکڑے رکھتا ہے، لیکن وہ عدل نہیں کرتا، وہ دوسروں کا حق کھانے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے اعمال جو ہے دیگر وہ کیے جا رہا ہے، تو ایسا شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اس نے ایک شریفانہ بھیس اپنا لیا ہے، لیکن جو تقویٰ ہے، جیسے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا التقویٰ ہاہنا،
تقوی دل میں ہے تو جو دل میں ہے اس کا اثر باہر آتا ہے، بندے کے اعمال میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ جس کے دل میں نفرت ہو اس کے الفاظ میں چاشنی اور اس کے الفاظ میں گداز نہیں ہوتا، تو جو دل میں ہے وہ بندے کے باہر آتا ہے، اور جو دل میں ہے اسی کا اثر اس کے پورے جسم پر ہے۔ اللہ کے حبیب نے دل کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ تو اس لیے جو تقوی کا مرکز ہے وہ دل ہے، اور بندے کا جو دل ہے اس میں خوف خدا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کا حقیقی جذبہ ہو، تو بندہ تقوی کی طرف جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے یہی تقوی ہمارے اس روزے کا مقصود بنایا، جو ہم رمضان المبارک کے حوالے سے اکثر آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حصول تقوی کے ذرائع میں سے جو اس وقت ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے وہ روزہ ہے، اور یہ حصول تقوی کا یہ جو عظیم ذریعہ ہے یہ پورے سال میں ہمیں ایک مہینہ ہی نصیب ہوتا ہے، یہ ایک مہینے میں ہمیں ملے گا، اس کے بعد یہ نہیں ملے گا ہر شخص روزے کے ساتھ۔ لیکن ہم کیا اپنے روزے کو حصول تقوی کا ذریعہ بناتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم روزے کے ساتھ جو ٹریٹ کرتے ہیں وہ ایک تقوی کے سورس کے لحاظ سے ہم روزے کو ٹریٹ کرتے ہیں، یا ہم ایک بھوک اور پیاس کو اپنانے کے طور پہ روزے کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم روزے کو لیتے کس اعتبار سے ہیں۔ ہم کیا روزے کو حصول تقوی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپناتے ہیں، یا ایک بھیڑ چال کے طور پر کہ سب کا روزہ ہے اور بچپن سے روزہ ہے تو پھر بچپن میں بھی روزہ ہے، کہ بس سحری میں کھانا وغیرہ ترک کر دیا، افطار میں سٹارٹ کر دیا؟ کہ ہم اس کو بھوک اور پیاس کے طور پہ لیتے ہیں، یا ہم اس کو حصول تقوی کا ذریعہ تصور کرتے ہیں؟ اب یہ ہر بندہ اپنے طور پر اس کو سوچ سکتا ہے، ہم کسی کے روزے پر ججمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے روزے کو پرکھ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد میں اپنے جذبات میں، اپنے خیالات میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کیا محسوس کر رہا ہوں؟ جو میں نے روزہ رکھا ہے اس نے کیا چیز مجھے تقوی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور میں اس روزے کے ذریعے کیا اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے جا رہا ہوں؟ ہم ہر کوئی اپنے اپنے روزے میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہمارا صرف روزہ کھانے پینے سے بچنے کا ہی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کے جو معاملات ہیں ان سے بچنے کی کوئی ایکسرسائز جو میں روزے کی حالت کے علاوہ میں نہیں کر پا رہا تھا وہ میں روزہ رکھنے کی حالت میں کر رہا ہوں؟ تو پھر تو سمجھیے کہ ہم روزے کو حصول تقوی کے لیے ایک ایکسرسائز کے طور پر لے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بھوک اور پیاس ہے اور باقی معاملات ویسے ہی ہیں، زبان کا معاملہ، پہلے بھی گالیاں نکلتی ہیں، جھوٹ نکلتا ہے، پہلے بھی لوگوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، جھوٹی قسم اور جھوٹا بھاؤ بتا کے پہلے بھی مال بیچا جا رہا ہے، اور روزہ رکھ کر بھی زبان کا یہی فنکشن ہے
تو پھر جو ہے وہ روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر اس بندے کے لیے یہ حصول تقویٰ کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر آنکھیں وہی گناہوں میں مبتلا ہیں تو پھر روزہ حصول تقویٰ کا ذریعہ نہیں ہے، ہم نے اپنے روزے کو صرف بھوک اور پیاس کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی انہوں نے روزہ رکھا۔ اب دیکھیے روزہ ہے کیا؟ کھانے اور پینے سے بچنا۔ کیا کھانا جو حلال کھانا ہے یہ کوئی حرام چیز ہے؟ یہ جو ہم کھجور کھاتے ہیں، چاٹ کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز حرام ہے؟ کوئی چیز حرام نہیں، لیکن روزے کی حالت میں ہم ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہم ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو روزے سے پہلے بھی حرام تھی، روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، ان کو روزے میں ہم حرام نہیں سمجھتے۔ ناجائز منافع خوری، دوسروں کا حق مارے جانا، دوسروں کو تکلیف دیے جانا، یہ سارا کام روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ تو جب روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انڈیکیشن ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے تو اب حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، اس کو بھی حرام کی طرح سمجھو کہ اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احکام غیبت کے خلاف دیے ہیں، چغلی کے خلاف دیے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرنے کے خلاف دیے ہیں، قتل و غارت گری کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم وہ جو سدا حرام چیزیں تھیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اور ان سدا حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے۔ ان حلال چیزوں کو چھوڑتے ہوئے روزے کی حالت میں اصل میں ذہن کا اس طرف لگنا کہ جس پروردگار کی فرما برداری کرتے ہوئے میں حلال چیزیں چھوڑے بیٹھا ہوں تو مجھے کیا ہو گیا ہے کہ اسی پروردگار کے کہنے پر میں حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ یہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو محافظے کے اس ٹریک پر لے جانا، محاسبے کے اس منہج اور اس رستے پر لے جانا، یہ حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم روزے کو اس طرح سے لیں تو یہ روزہ ہمارا لعلکم تتقون کی منزل تک ہمیں پہنچا سکتا ہے، ورنہ یہ بھوک اور پیاس ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بھوک اور پیاس ہمیں ویٹ لاس دے سکتی ہے، جو کہ ہماری وہ بھی اس سے مقصود نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا وزن رمضان میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ سحر و افطار میں وہ پروٹین سے زیادہ کھاتے، تو بھوک اور پیاس، نہ وزن کم ہوا نہ گناہ کم ہوئے، نہ روزے کا کوئی جسمانی فائدہ ہوا نہ روزے کا کوئی ایمانی فائدہ ہوا۔ تو ہم روزے کو اس طرح سے لیں کہ اس کا کوئی جسمانی فائدہ بھی ہو جائے، اس کا کوئی روحانی فائدہ بھی ہو جائے، اس کا کوئی ایمانی بینیفٹ بھی ہو جائے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا الٹیمیٹ گول ہمارے لیے بنایا ہے، ہم اس کی طرف جانے کے لیے تیار، ہم اس کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ روزے کے اندر بھوک اور پیاس سے ہمیں تقویٰ کیسے مل سکتا ہے۔ ہم اس بارے میں سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزوں سے روک دیا ہے یہ تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے
کہ ان حرام چیزوں سے روکنے والا پروردگار کوئی اور ہے کیا، اور ان حلال چیزوں سے روکنے والا خدا اور ہے کیا؟ دونوں کو روکنے والی ذات ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، لیکن سب رکھ رہے ہیں، سب بھوک اور پیاس کے ساتھ ہے، تو میں بھی بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ تو اگر روزہ صرف اتنا سا ہے تو بھائی ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو، یعنی اللہ رازق ہے، خیر الرازقین ہے، اس نے رمضان میں جو تم نے بھوک پیاس رکھی ہے اس میں بھی تمہارے رزق میں کوئی کٹوتی نہیں کی۔ اللہ نے تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی اناج نہیں بچانا، اللہ نے اپنی کوئی نعمتیں تم سے نہیں بچانی، صرف تمہیں یہ سوچ دینے کے لیے کہ جب ان حلال چیزوں سے اللہ کے کہنے پہ بندہ رک جاتا ہے تو اسی اللہ کے کہنے پر حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتا۔ بس یہ اتنی سی بات ہے جو بندے کو لعلکم تتقون کی منزل تک لے جاتی ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی سوچ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے روزے میں اس چیز کو محسوس کر لیں، تو پھر یہ روزہ ہمارا حصول تقویٰ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دیا ہے، جو تقوی کے مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے ایک بڑا ذریعہ یہ روزہ ہے۔ اور پھر حصول تقویٰ کا ایک اور ذریعہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بندے کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز بھی ایک حصول تقویٰ کا عظیم ذریعہ ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمیں رمضان میں روزہ نصیب ہے، ہماری اکثریت کو نماز بھی رمضان میں ہی نصیب ہے، کیونکہ ہم رمضانی نمازی ہیں، پورے سال کے نمازی نہیں ہیں۔ تو اگر نماز کو بھی اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے پڑھ لیا جائے تو یہ نماز بھی ہمیں زندگی بھر کا نمازی بنا سکتی ہے، کیونکہ نماز میں ایک حلاوت ہے، اللہ کی عبادت میں ایک چاشنی ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک کیفیت ہے۔ جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو وہ ایک دو کش چرس کے لگوا دیتے ہیں، بعد میں بندہ اس نشے پر لگ جاتا ہے۔ ایک مہینہ کیا ایک ہفتہ چرسیوں کے پاس بیٹھ کے بندہ چرس پہ لگ جاتا ہے، شراب پہ لگ جاتا ہے، ہیروئن پہ لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ نشوں میں ایک کیفیت ہے۔ تو یہ جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، بندے کو اگر ان کی کیفیت مل جائے تو وہ اس پہ توان پکڑ جاتا ہے۔ رمضانی نمازی رمضان میں نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ ٹکرے مارتے چلا جاتا ہے، مرغی کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے مسلوں پر۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے اندر کن کن چیزوں کو کس کس طرح سے کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ برا ترین چور کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، برا چور کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ اور نماز کا چور، دیکھیے جو حضور علیہ السلام نے برا چور فرمایا وہ کون سا چور ہے؟ کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے رکوع و سجود صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بدترین چور ہے۔ اور جو سرے سے ہی نہیں پڑھتا اس سے بدترین کون ہوگا پھر؟ تو جو رمضانی نمازی ہے وہ دائمی نمازی اس لیے نہیں بن پاتا کہ اس کو نماز کا کیف ہی محسوس نہیں ہوتا، اس کو نماز کا نشہ، نماز کا خمار ہی اس کے نصیب میں نہیں ہوتا، اللہ کے حضور سر جھکانے اور سجدہ کرنے کی جو لذت ہے وہ اسے نصیب نہیں ہوتی۔
کیوں کہ وہ آیا ہے ایک موسمی فضا کے اوپر سوار ہو کر کہ سب جا رہے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کو نہیں معلوم رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے۔ ساتھ والے کو دیکھا جیسے بچپن سے ہے ویسے ہی اپنے رکوع و سجود کی اصلاح بھی نہ کروائی، قرآن پڑھنا بھی نہ سیکھا صحیح طور پر۔ تو جب اس طرح سے بے کیف نماز بندہ پڑھتا ہے تو پھر وہ ایک مہینے کا ہی نمازی ہوتا ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ اگر ہم نماز کو حصول تقویٰ کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور نصیب سے ہم اگر رمضانی نمازی بھی ہیں تو اس رمضان میں تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے امام سے، کسی دینی شخص سے اپنی نماز کی اصلاح کروا لیں، تاکہ ہمیں نماز کا کچھ ذائقہ مل جائے، کچھ نماز کی چاشنی مل جائے، اور اس چاشنی سے ہم دائمی نمازی بن جائیں اور ہم حصول تقویٰ کے لیے ایک ذریعے کو اپنا لیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ نماز کو اس کے ارکان و آداب کے ساتھ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، نماز کی طرح ہی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حصول تقویٰ کے ذرائع اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔